ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عامر لیاقت حسین اور میں ہوں پاکستان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول۔ ناظرین، چھوٹا ذہن وہ ہے جو تھوڑا بڑا سوچنے کے قابل ہوتے ہی دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ ایسا ہی ایک ذہن بھارت کے متعصب ترین، بڑے ادب سے میں عرض کر رہا ہوں، بھارت کے متعصب ترین اور متعفن میزبان ارناب گوسوامی کا بھی ہے۔ تھوڑا سا چھوٹا ہوتے ہی انسان اپنے آپ بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور اتنا متعفن ہے کہ اس نے پاکستان سے نفرت کی تمام حدیں عبور کر لی ہیں، نہ کوئی حد چھوڑی نہیں ہے، تمام حدیں عبور کر لی ہیں۔ اور بقول شخص سے کہ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا بک بک کرنے پہ پچھتایا۔ تو ان کی بک بک جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، یہ بک بک کرتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اول فول جو منہ میں بھیا آتا ہے بولتے رہتے ہیں۔ پہلے ذرا ان کا بولنا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں، پھر ہم کیا بول رہے ہیں، آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ ذرا دیکھیے۔ Game has just begun. Terror mothership Pakistan is emerging as the biggest threat to South Asia, of Pakistani gunships training bullets at innocent women and children in Baluchistan. Pakistani generals and the ISI officers will be dragged to the International Criminal Court for their involvement in atrocities in Baluchistan. Pakistan will not learn a lesson till we hammer them into submission. After the Uri attack in which 18 of our soldiers were killed, Pakistan has increased terrorist infiltration, not brought it down. We must hammer Pakistan either politically, diplomatically, or militarily into submission. Pakistan cannot afford to engage India aggressively at this stage. No, I think it is your army's design. No, I don't think so. Which you say that to maintain its relevance, the army, Pakistan army, to maintain its relevance, he keeps Kashmir issue alive. This is all nonsense. یہ جلاپا کہوں اس کو کہ کیا کہوں، چہرے پر پرفریب بادل، آنکھوں میں بھانگ پی کر تیرتا ہوا جھوٹ، اور لبوں پر کسی سپولے کا سا زہر۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ دوسرا پہلو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ تو ان کا ایجنڈا ہے یا نظریہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سی پیک کے بعد سے، اس سی پیک میں ایک سی لفظ آتا ہے نا، اس سے سی سی بہت ہوتی ہے۔ سی سی پتہ ہے نا آپ کو کب ہوتی ہے؟ جب مرچیں لگتی ہیں۔ تو سی پیک کے بعد سے بھارتی انداز میں لحاظ رہا ہی نہیں ہے۔ لحاظ تو خیر ویسے بھی ان میں تھا ہی نہیں کبھی، اور کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمیشہ سے ننگے تھے اور ہمیشہ دھڑنگے ہی رہیں گے، تو لحاظ ان میں ہو نہیں سکتا، یعنی پایا ہی نہیں جاتا۔ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ میں ان کو آج ہی کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ آج ہی ان کی جو بھارتی آبدوز ہے وہ پاکستانی سمندر کو اپنی اللہ کا گھر سمجھ کے گھسائی، اور اللہ کا گھر سمجھ کے ایسے گھسائی کہ جیسے یہ وہ ان کا کوئی گانا نا کہ تو گنگا کی موج میں جمنا کا دھارا، ہو رہے گا ملن یہ ہمارا تمہارا۔ تو یہ گنگا جمنا سمجھ کے ان کی آبدوز ہماری حدود میں داخل ہو گئی۔ اب اسی سے پتہ چل جاتا ہے بھیا ارناب کہ دہشت گرد ملک کون ہے، کون گھس بیٹھیا ہے، کون گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو ایک پہلو دکھاتے رہتے ہو نا اور ایک رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہو، یہ دیکھو آپ کے یہ بھی پہلو دیکھو کہ کس طرح سے یہ بھارتی آبدوز ہماری سمندری حدود میں داخل ہو رہی ہے۔ اور 15 اگست 2016 کو اگر آپ کو آپ کے دریندر مودی کی تقریر یاد ہو، دریندر مودی نام سنا ہے نا، دریندر مودی کی تقریر یاد ہو، تو انہوں نے لال قلعے سے جو بھاشن دیا تھا، اس بھاشن کے اندر جو راگ لاپے تھے کہ میں بلوچستان میں یہ کر دوں گا، میں بلوچستان میں وہ کر دوں گا، میں انسرجنسی کر دوں گا، تو یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، تو نظر بھی آ رہا ہے کہ دہشت گرد ملک کون ہے۔ تو ارناب بھیا ذرا تھوڑا سا ہوشوں میں رہیو، کیونکہ مٹ گئے پاکستان کو مٹانے والے، کیونکہ پاکستان پر مٹنے والے بہت ہیں، پاکستان پر اپنی جان دینے والے بہت ہیں، اور اتنے زیادہ جان دینے والے ہیں اندر جو جلاؤ گھیراؤ کی چتا جل رہی ہے نا بھیا، اس کو اگنی بھی اپنے پاس سے ہی لے کر دینا، کیونکہ اگنی بھی تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ ہم یہاں موجود ہیں اور ہم یہاں پر اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے بھی موجود ہیں۔ تو اور ایک مخصوص نیریٹو، جس کو میں ایجنڈا کہوں یا نظریہ کہوں یہ مجھ کو نہیں پتا، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ ہمیں دہشت گرد کہنے سے پہلے ان معصوم کشمیری بچوں کو یاد ضرور رکھنا، ان عورتوں کو ضرور یاد رکھنا جن کی عصمتوں کو تم نے پامال کیا ہے، جن بچوں کی تم نے پیلٹس مارے ہیں، جن کو گولیاں ماری ہیں۔ برہان وانی کی شہادت کو مت بھولنا، معصوم بچے کی شہادت کو مت بھولنا، جو کشمیر میں تم نے ظلم و ستم کے پہاڑ نہ صرف توڑے ہیں بلکہ ظلم ڈھائے ہیں۔ تم نے عورتوں کی تقدس کو پامال کیا ہے، تم نے ان کی حرمت کو پامال کیا ہے، گھروں میں گھس گھس کر تم نے تلاشی کے بہانے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہو کہ آتنکواد ہم پھیلاتے ہیں۔ ارے دنیا میں آتنکواد کی ابتدا تم سے ہوئی ہے، تم سے ہی آغاز ہوا ہے۔ لحاظ تو تمہارے پاس ہے نہیں، لیکن آغاز آتنکواد کا وہیں سے ہوا ہے۔ گھروں میں گھس کر تقدس کو پامال کرنا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو واسنہ ہے نا آپ کے اندر، یہ جو جس کو واسنہ کہتے ہیں کہ یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، پاکستان کی حدود میں داخل ہو جاؤ، پاکستان کی کو گنگا کا دھارا سمجھ کے اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تو بھیا کیسا سبق سکھایا؟ آج ہی سکھایا۔ پچھواڑے سے آئی ہماری آبدوز ہیں، تمہارے پچھواڑے سے، اور وہیں سے وہیں آپ کو بھاگتے پڑی، اور اس کے بعد ایسے بھاگتے پڑی کہ آپ بھاگ تو نکلے ہماری سمندری حدود سے، بھاگنا تو پڑا آپ کو، ظاہر ہے کہ بھاگنا پڑتا، لیکن آپ ایسے جلے جا رہے ہیں، ایسے آپ کے اندر جلن، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، تو تمہارے آبدوز نے تو لنگوٹی بھی نہیں چھوڑی بھیا، لنگوٹی چھوڑے بغیر ہی نکل لی۔ اور وہ چونکہ ہماری نیوی، ہماری بحریہ، اور پھر اوپر سے مکاری دیکھو بھیا، عیاری دیکھو کہ وہ کیا ہے ان کے، کو کیپٹن کیا نام ہے ان کا؟ کیپٹن ڈی کے شرما۔ وہ کیپٹن ڈی کے شرما کیا پی کے شرما تھے جو پی کے بول رہے تھے کہ ہم تو ان حدود میں داخل ہی نہیں ہوئے ہیں؟ اور ان کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں ہے بلکہ ہمارے یہاں بھی ایک چینل ہے بھیا، ہمارا جو چینل ہے، ہمارے یہاں ایک پاکستانی چینل ہے، وہ بار بار دکھاتا رہا کہ پاکستانی آبدوز کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی گئی ہے یا محدود کر دی گئی ہے۔ ارے بھائی اس میں بھارت کی آبدوز کو پاکستانی آبدوزوں نے یا پاکستانی بحریہ نے بھارت کی نقل و حرکت کو محدود کیا ہے، لیکن آپ بھارت کی نکال کر اپنا ایجنڈا یا اپنا نظریہ بول گئے۔ لیکن دوسرا پہلو آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آئے نہیں ہیں تو آپ کو غالب کا شعر سنا دیتے ہیں۔ دلی کے بلی مارا محلے میں مرزا غالب کا گھر تو آج بھی وہیں موجود ہے نا، تو غالب کا شعر سن لو، میرے وقفے کی طرف جاتے ہیں۔ غالب کا شعر آپ کو ارنب گوسوامی سنا دیتے ہیں کہ ہاں وہ خدا نہیں، ہاں وہ خدا نہیں، ہاں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی، ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ تو آنا مت آئندہ یہاں پر، کیونکہ اب ایسے نہیں چلے۔ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو، ایسے نہیں چلے گا۔ خوش آمدید۔ تو بھئی ایسے تو نہیں چلے گا، اب تو بہت چل گیا، اب ایسے نہیں چلے گا۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہمارے بہت ہی قابل احترام، انتہائی محترم، ان کی کچھ مصروفیات آڑے آ گئی ہیں ایک بہت اہم ترین کام میں۔ مصروفیات یہ ہیں کہ وہ اتنے مصروف ہو گئے ہیں، خدا جانے کس کام میں مصروف ہیں، کہ اس برس 12 ربیع الاول کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، جو کہ ہر برس دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد کی جاتی ہے، اس کے وینیو کو، اس کی جگہ کو تبدیل کر کے لاہور منتقل کر دیا گیا، کیونکہ مصروف بہت مصروف ہیں۔ اب نہ جانے 29 نومبر کے بعد سے ایسی کیا مصروفیت ہے کہ جو 12 دسمبر تک وہ اسلام آباد نہیں جا سکتے۔ حالانکہ 29 نومبر کے بعد، کیونکہ بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 29 نومبر کے بعد سب اچھا ہو جائے گا، سب بہتر ہو جائے گا، یعنی کچھ ہوگا ہی نہیں 29 نومبر کے بعد۔ بھائی سمجھ رہے نا 29 نومبر، آپ میں 29 نومبر سمجھ آ رہی نا، اس کے بعد سب بہتر ہو جائے گا۔ بھائی کہنے والے تو یہی کہہ رہے ہیں نا جو مسلم لیگ کے لوگ ہیں، تو بھائی جب سب بہتر ہو جائے گا تو اسلام آباد جانے میں کیا صورت مانے ہے، کیوں نہیں جا رہے آپ؟ لیکن آپ نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ نے قومی سیرت کانفرنس، اس کو آپ نے لاہور منتقل کروا دیا ہے، جس میں 2 کروڑ سے زائد روپے اور لگیں گے، اخراجات بڑھ جائیں گے، کیونکہ آپ اسلام آباد نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری صاحب۔ ان سے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں ایسی کیا وجہ ہو گئی ہے
کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے محترم وزیر اعظم نواز شریف صاحب، جن کے نام میں شروع میں محمد نواز شریف بھی لگتا ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کانفرنس میں اسلام آباد کیوں نہیں جا سکتے؟ السلام علیکم سرورت اعجاز قادری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ حضرت الحمدللہ، آپ ڈاکٹر صاحب آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی محبت ہے۔ سرور بھائی، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ سیرت کانفرنس اب منعقد ہونے جا رہی ہے لاہور میں، کیا فرمائیے گا؟ ڈاکٹر صاحب، میں یقیناً اس موضوع پہ آتا ہوں تو کچھ دو جملے کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام شروع کرنے پہ کہ ایسا نہیں چلے گا، اس کی مبارکباد، شکریہ۔ اور دوسرا یہ پاک بول کا شکر گزار ہوں کہ جس نے عوام کی سچ اور عوام کی آواز کو بول میں تبدیل فرمایا۔ اور دوسرا ایک اور جو میں اپنا پاکستان سے طریقہ احتجاج بھی کہ بھارتی آبدوز جو ہماری حدود میں داخل ہوئی، جس کا آپ نے بڑا تفصیل سے ذکر کیا، لیکن آج ہماری پاک بحریہ نے آج اس پہ جو ان کی تعریف کی جائے کم ہے کہ انہوں نے بتایا کہ سمندروں کی لہروں پر بھی ہم موجود ہیں اور ان کی سازش کو بزدلانا ناکام بنایا۔ لہذا پاک نیوی نے یہ کہا کہ اب ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا، بالکل پاک نیوی نے کہہ دیا، لیکن ایسا بھی تو نہیں چلے گا نا کہ سیرت کانفرنس اسلام آباد میں ہوتی رہی ہے، اب وہ لاہور میں ہو رہی ہے، کیا ایسا چلے گا؟ ایسا بھی نہیں چلے گا۔ اچھا، ایسا بھی نہیں چلے گا۔ ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ پاکستان ہم نے یہ سیرت النبی کانفرنس جب اس کی منتقلی ہوئی، اور ہم نے یہ کافی عرصے سے ایک بات یہ کہی کہ سیرت النبی کانفرنس سب مناتے ہیں، یقیناً منانا بھی چاہیے۔ ہمارا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ اس کو میلاد النبی کانفرنس سے منسلک کیا جائے، اور اس کا اہتمام بلکہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ تو یقیناً آج میں ایک مشکات شریف دیکھ رہا تھا کہ 179 صفحے پہ کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کو آپ، یہ میری پیدائش ہے اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا، لہٰذا اسے خوب مناؤ۔ تو ہم سمجھتے کہ لاہور میں بھی ایک تقریب ہو جائے، لاہور میں بھی ہو جائے، لیکن اب ہر چیز لاہور میں ہی ہو رہی ہے، ایسا کب تک چلے گا؟ ایسے تو نہیں چلے گا، یہ لاہور میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، سی پیک سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ سی پیک میں ترکی کے وزیر اعظم صدر تشریف لے کر آئے، تو اس کے اندر آپ کو 3 صوبہ کے وزیر اعلیٰ موجود نہیں تھے۔ کیا وہ 2 بھائیوں کی مہمان نوازی کے لیے آئے تھے یا پاکستان کے لیے آئے تھے؟ ایک بات۔ اسی طرح اگر آپ دیگر سی پیک کے منصوبوں پہ غور کریں، اجلاسوں کے غور کریں، تو اس میں بھی یہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور ایسی کیا چیز ہے کہ وہ آپ کے خیال میں ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وزیر اعظم صاحب بیمار ہیں، وہ سفر نہیں کر سکتے اسلام آباد کا؟ اگر وہ بیمار ہیں تو گورنر بھی بیمار ہے، تو پھر گورنر بھی بیمار رکھا ہے، تو کیا آگے آنے والے دنوں میں مزید عہدوں پہ بیمار لوگ ہی آئیں گے، یا شاید کسی ڈپریشن کی وجہ سے اسلام آباد نہیں جا رہے، یا 29 نومبر کے بعد اسلام آباد کی کوئی صورتحال ایسی ہونے والی ہے سرورت بھائی کہ وہ نہیں جا سکتے؟ کیا ایسا چلے گا؟ ہم نے تو یہ سنا ہے 29 نومبر کے بعد حالات اچھے ہو رہے ہیں، 29 نومبر کے بعد سب کچھ بدل جائے گا، پاکستان میں انقلاب آ جائے گا، پاکستان میں ڈیموکریسی آ جائے گی، پاکستان میں عدل آ جائے گا، پاکستان میں تعلیم آ جائے گی، سب اچھا ہو جائے گا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں 29 نومبر کے بعد جیسا یہ امپریشن دے رہے ہیں، لیکن ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ ایک پروگرام جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے آپ لاہور میں دوسرا ارینج کریں۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات، بہت شکریہ سرورت اعجاز قادری صاحب، ہمارا پروگرام کے ایک فارمیٹ خاص ہے کہ ہم یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں پر کیا کہا گیا ہے اور اس کا دوسرا پہلو کیا ہے، کیونکہ ایجنڈا اور نظریہ ہمارے لیے بنیاد رکھتا ہے۔ ہم آپ کو ایک ویب سائٹ کی طرف، بلکہ ہم کو آپ گوگل پہ لے کے چلتے ہیں نا، ہم کیوں؟ دیکھیں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، سیدھی سی بات ہے، جو سب کچھ ہے وہ سامنے ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ تو آئیے آپ کو پہلے دودھ دکھاتے ہیں، پھر اس کا پانی دکھاتے ہیں۔ دودھ یہ ہے کہ جب ہم گوگل پر جاتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں قومی سیرت کانفرنس اب لاہور میں ہوگی، جب ہم جیسے ہی لکھتے ہیں یہ اردو میں تو گوگل ہمیں 2 لنکس دیتا ہے شروع میں، وہ ہم آپ کو لنکس دکھا رہے ہیں، آپ دیکھیے گا اپنی اسکرین پر۔ پہلا لنک ہے ARY نیوز چینل کا، جب ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں پوری خبر نظر آ جاتی ہے، لیکن ذرا دھیرے سے، ذرا ہولے سے جب ہم دوسرے لنک پر کلک کرتے ہیں تو وہ لنک ہے e.jung.search.com فلاں 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 فلاں، اور جب ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں یہ اسٹوری غائب نظر آتی ہے
یہ بالکل ہیری پوٹر کی چادر پہن کر غائب ہو گئی ہے. یہ اسٹوری بالکل سلیمانی ٹوپی پہن کر نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ اس اسٹوری کے اندر یہ پتہ چل جاتا, کیونکہ ایک جانبدارانہ سوچ تو ہے نا, ایک نظریہ, ایک ایجنڈا تو ہے. تو دوسرا پہلو یہ ہے جو کہ دیکھ لیا جائے کہ آپ جب ادھر کلک کریں گے, جنگ پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو امن ہی امن نظر آئے گا, یعنی یہاں پر آپ کو وہ خبر دکھائی نہیں دے گی. یہ ہے دوسرا پہلو. اب اللہ جانے نواز شریف صاحب کیوں اسلام آباد جانا نہیں چاہتے, حالانکہ نواز شریف صاحب 29 تاریخ کے بعد سے سمجھ تو ہم یہی رہے کہ بہت مضبوط ہونے والے ہیں, بہت ہی مضبوط ہونے والے ہیں. تو بھائی جب کتنے مضبوط ہونے والے ہیں تو پھر آپ چلے جائیں نا اسلام آباد, کیونکہ لاہور میں آپ کانفرنس کر رہے ہیں, ایسے تو نہیں چلے گا. نمبر 1 شو ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید. اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ جہاں سب کچھ چلتا ہو وہ ملک نہیں چلتا. تو پہلے جو کچھ چلتا تھا وہ چلتا تھا, لیکن اب ایسے نہیں چلے گا. بول عوام بول, یہ ہمارا سیگمنٹ روزانہ ہوا کرے گا جس میں ہم آپ کے مسائل آپ ہی کی زبانی ان تک پہنچائیں گے جو سب کچھ چلا رہے ہیں, اور ان کو ہم بتائیں گے ایسے نہیں چلے گا. روڈ ٹوٹے ہوئے, گاڑی بڑی سلو چلتی ہے, کھڈوں میں مر دوڑ کے چلتی ہے, مریضوں کو پریشانی ہے. تقریباً یہاں سے لے کے سیفورہ تک لوگوں کو بہت پریشانی, بہت مسائل کا سامنا ہے. یہ حکمرانوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ کچھ پہنچ کے ناخن لے لیں, عوام کے لیے بھی کچھ سوچ لیں, اور اس یونیورسٹی روڈ کے لیے گورنمنٹ کچھ توجہ تو دینا. سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اور ان سڑکوں کا یہ حال ہے کہ یہاں جو گرد آلود اور یہ سانسوں کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہے. راستے میں اتنے کھڈے جمپ ہیں کہ ہمارے سے جو ہے نا بریک مارتے ہیں ہم, پیشنٹ کبھی کبھار ایسا ملتا ہے ہمارے کو راستے میں ایکسپائر ہو جاتا ہے. ہم ہر چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں کیوں؟ ہمارے ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس سڑک پہ تھوڑا رحم فرمائیے. ایسا بالکل نہیں چلے گا, ایسا نہیں چلے گا, ایسا نہیں چلے گا. گورنمنٹ ایسا نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. یہ اب عوام کی آواز بن جائے گی آج سے, ایسے نہیں چلے گا. یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں, یہ بڑی بڑی بھڑکیں, یہ اقتدار کی ٹھڑکیں, ایسے نہیں چلے گا. کام کرنا پڑے گا. اب عوام ہمارے ساتھ ہے, ساتھ ساتھ بولیں گے روزانہ, ایسے نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر آپ کو ہم ذرا ہمارے ایک بہت ہی بڑے معروف, بہت بڑے بلند پایا ایک اینکر ہیں, ان کی کچھ ہم جذباتی گفتگو کا ابتدائی حصہ دکھائیں گے. اور وہ پہلو جو ایجنڈا ہے یا نظریہ مجھے نہیں پتا, لیکن اصل جو دوسرا پہلو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد, کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا. پاکستان کی نمبر 1 بریکنگ نیوز, پاکستان کا نمبر 1 شو ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید. بلا کسی توقف اور تمہید باندھے ہوئے آپ کو لے کر چلتے ہیں پاکستان کے ایک ایسے شو میں جہاں دیکھیے کہ ابتدا کیسے ہو رہی ہے. کامران خان نے دنیا نیوز میں اپنے شو میں نواز شریف کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے بھارت کو 2 ٹوک جواب دے دیا. پاکستان کی جانب سے اس کے وزیر اعظم اور اس کے تمام افواج کے تمام سربراہان نے آج 2 ٹوک پیغام دیا, ایک مقام سے بھارت کو, جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. Our strategic vision gives utmost priority to the defense of our motherland. Our government is committed to following a policy of non-interference in other countries' internal affairs and expects the same from others to enable a lasting peace in our region. بھارت کو 2 ٹوک جواب دینے والے کوئی اور ہیں. مودی صاحب ہو, چاہے رو ہو, چاہے کوئی بھی ہو, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہماری سرحدیں بالکل محفوظ ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دشمنوں کو, ان کی چالوں کو, ان کی سازشوں کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں. ایسے نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا خان صاحب, ایسے نہیں چلے گا. آپ 2 شریفوں میں تمیز نہیں کر سکے کس شریف نے کیا کہا ہے. آپ نے نواز شریف پر ساری بات کہہ دی کہ انہوں نے یہ کہا ہے. یہ تو راحیل شریف صاحب نے کہا تھا. خان صاحب آپ نے تو سب کو یعنی اتنی محبت نہ دکھائی. اگر میں آپ کو عمران خان کہہ دوں تو آپ کو برا لگے گا نا, 2 خان کو ملا دوں میں,
آپ بھی کامران خان ہیں, وہ عمران خان ہے. دیکھ ایسے نہیں چلے گا, یہ بہت عجیب سی بات ہے. اس طرح نہ کریں, کیونکہ جو بات درست ہے وہ درست ہے. مودی کو للکارا ہے جنرل راحیل شریف نے, اور مودی کو پچکارا ہے میاں نواز شریف نے. تو للکارا اور پچکارا ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے, ذرا خیال رکھیے گا, کیونکہ دوسرا پہلو دکھانے کے لیے اب ہم بھی موجود ہیں. یہ ایجنڈا اور نظریہ جو بھی ہے نا, اب یہ ایسے نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. ایک اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں, یہ بھی بڑا زبردست ذریعہ ہے, پتہ نہیں کیا ہے, ذرا دیکھیے, ذرا انداز گفتگو دیکھیے, جہانگیر ترین صاحب سے بات کیسے کی جا رہی ہے, ذرا دیکھیے تو صحیح. 4 سال سے تھے, آپ گوگل کر کے ان کی عمر چیک کر لیں. تو یہ کہانی سیکنڈ ہینڈ میں یاد کرتا ہوں, اور یہ شہزاد صاحب جو تھے 1980 میں شاید 3-4 سال سے تھے, آپ گوگل کر کے ان کی عمر چیک کر لیں. تو یہ کہانی سیکنڈ ہینڈ. ترین صاحب آپ نے خود نے گوگل کر کے چیک نہیں کیا, یہی مسئلہ ہے. اخبار پڑھنا یا پھر کوئی ایک ٹی وی چینل دیکھ لینا, کسی ایک ٹی وی چینل نے چلا دیا, وہ 3-4 سال کے تھے اور آپ نے خود نے ویریفائی نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ٹی وی چینل سے آگے نہیں نکلتے. یار میں گوگل پڑھاتا ہوں آج تو میں گوگل پڑھتے ہیں. گوگل کا بڑا شوق ہے نا گوگل کرنے کا. گوگل سن لو, ایک حقیقت ذرا ملاحظہ کر لیجئے گوگل کہ پاکستان میں 1990 تک کوئی سیاستدان, بیوروکریٹ اور فوجی افسر ملک سے باہر جائیداد خرید نہیں سکتے. گوگل میں لکھا ہے, گوگل بابا گوگل میں لکھا ہے, کوئی جائیداد نہیں خرید سکتا تھا. میاں نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد یہ قانون ختم کر دیا. اس قانون کا پہلا فائدہ محترم جناب آصف علی زرداری صاحب نے اٹھایا, دوسرا شریف فیملی نے اٹھایا. اس کے بعد تو پھر لائن لگ گئی, اور شیخ احمد الثانی, یہ ثانی بھی نہیں ہے اور یہ تھانی بھی نہیں ہے, یہ الثانی ہے. ثانی عربی میں الثانی کہتے ہیں اس کو. اور ان کی کمپنیاں لندن میں ریل اسٹیٹ کا کام کرتی تھی. یہ کمپنیاں ٹیکس بچانے کے لیے آف شور کمپنیوں کے ذریعے جائیدادیں خریدتی تھیں. یہ لوگ سینٹرل لندن میں ہائیڈ پارک کے بے شمار فلیٹس کے مالک تھے. ان فلیٹس میں مے فیئر کے وہ 4 فلیٹس بھی شامل ہیں گوگل بابا, جن کی وجہ سے میاں نواز شریف اس وقت سپریم کورٹ میں خوار ہو رہی ہے, بلکہ کیس لڑ رہی ہے. یہ فلیٹس پیناما میں رجسٹرڈ 2 آف شور کمپنیوں نیلسن انٹرپرائزز لمیٹڈ اور نیسکو لمیٹڈ کے نام تھے. شیخ احمد الثانی نے یہ فلیٹس 92-91 میں نواز شریف فیملی کو دے دیے. کیوں دیے اس کا جواب ابھی تک سر دست موصول نہیں ہوا ہے, لیکن یہ جواب بھی جلد وقت کے بطن سے باہر آ جائے گا. وقت کا پیٹ سب کچھ اگل دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد احتساب کی ذمہ داری سیف الرحمان کو سونپی گئی گوگل بابا. اور یاد ہے نا گوگل بابا, سیف الرحمان کون ہے؟ سیف الرحمان وہی ہے جو بھٹو فیملی پر چھرے, قینچی, کانٹے, لاٹھیاں یہ سب لے کر چل پڑے تھے. اور پھر وہی سیف الرحمان جن کی گفتگو ٹیپ شیپ ہوئی تھی. گوگل بابا یاد آیا. تو یہ ایک دوسرا پہلو آپ دوسروں سے مت کہا کریں. اور میں بھی سیاستدانوں سے کہوں گا کہ اب نہ گھبرائیں, اب ہم آ گئے. تو اب اگر آپ کا کوئی بھی موقف بیان نہیں کر رہا ہے تو ایسے تو نہیں چلے گا. آپ ہمیں بتائیے, ہم آپ کے موقف کو بیان کریں گے. یہاں اس وقت ہمارے ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جج ہمارے موجود ہیں, جناب خواجہ نوید احمد ایڈوکیٹ صاحب. اور خواجہ صاحب اس کے قانونی پہلو پر بھی ہمیں تھوڑی سی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ قطری خط آیا ہے. پہلے تو کہتے تھے ہم نے قطرہ کر کے جمع کیا ہے, اور اب سارا حساب جو ہے وہ قطر سے آ رہا ہے. تو ذرا خواجہ نوید صاحب سے دریافت کرتے ہیں, کیونکہ گوگل بابا نے کہا ہے کہ آپ گوگل نہیں کرتے, گوگل چیک نہیں کرتے, پتہ نہیں ہے آپ کو. یہ فیملی کیا ہے, یہ کون ہے فیملی؟ سر آج سوشل میڈیا پہ ایک بڑا اچھا جوک چل رہا تھا. جی سر. وہ یہ تھا کہ کسی نے پیپلز پارٹی کے شخص نے پوچھا ان سے کہ یہ آپ نے قطری شہزادے سے یہ خط کیسے بنوایا, یا کس سے بنوایا؟ انہوں نے کہا جہاں سے آپ نے وصیت بنوائی تھی. اچھا وصیت کا بھی ذکر ہو گیا. تو یہ خط بھی ایسے ہی آیا ہے سر. ظاہر ہے آپ دیکھیں یہ خط, اس کے بارے میں مطلب اول تو یہ ہے کہ اس خط کو اس اسٹیج پر پیش کرنا میٹر سب جوڈس ہے. میں بولنا اچھا نہیں سمجھتا, سب جوڈس معاملہ ہے, ہمیں انہی پہلو میں بات کرنی لیکن میں اپنا بتاتا ہوں کہ جب ہم ینگ سر وکالت سٹارٹ کی تھی 1975 میں, تو وہاں یہ جیسے نا چوروں ووروں کے کیس چلاتے تھے. پتہ چلا جی کہ رات کو پکڑا گیا, جامع تلاشی لی تو اس میں سے کڑا نکل آیا سونے کا. پولیس والے نے پوچھا اوے یہ کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا جی یہ میری پھوپھی نے مجھے دیا تھا. انہوں نے کہا پھوپھی کدھر ہے؟ کہتا ہے پھوپھی مر گئی ہے. تو یہ لیٹر بھی لیکن ایسے جیب سے نکل آیا. ایک بات تو ہے نا, اتنے سیریس کیس کو اس انداز سے چلانا کہ پھوپھی کے کڑے کی طرح, تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا. مطلب اتنے ہائی لیول پہ. اور ابھی تو خیر ہم چونکہ وہ میٹر سب اس معاملے میں زیادہ بول نہیں سکتے, کیونکہ فائنلی اس کی جو بھی اپریسیشن کرنی ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے. لیکن یہ بات اس کی ویلیڈیٹی اور اس کی خواجہ صاحب یہ حقیقت ہے اپنی جگہ پر کہ یہ فیملی جو کہ قطری فیملی ہے, یہ خود بھی پیناما لیکس کو بھگت رہی ہے.
یہ خود بھی اس میں انوالو ہیں اور ان کو ہی شامل کیا گیا ہے. مجھے بہت ایک واقعہ یاد آ گیا, بلکہ واقعہ نہیں, ایک جملہ کہوں گا کہ برسوں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ کی ایک بیٹی نے اپنی عزت بچانے کے لیے محمد بن قاسم کو آواز دی تھی. اس بار پنجاب کی ایک بیٹی نے اپنی کمپنیاں بچانے کے لیے حمد بن جاسم کو آواز دی ہے. بس تھوڑا سا محمد میں سے حمد آ گیا ہے اور ادھر سے جاسم میں سے قاسم ہو گیا ہے, تھوڑا سا فرق ہے. چوکا وہی ہے. ایک میں آپ کو ذرا تھوڑا سا, چونکہ اب ہمارا آپ تشریف لے آ چکے ہیں, تو ایک ہم نے اپنا بڑا خوبصورت سا سیگمنٹ رکھا ہے, پکڑا گیا. اچھا, جج کے سامنے تو پکڑا گیا نا بھائی جج جب بیٹھا ہے تو پکڑا گیا, ظاہر ہے. تو آپ وکیل بھی ہیں, جج بھی رہ چکے ہیں ماشاءاللہ, اب تو آپ لائر ہیں. تو اب پکڑا گیا ذرا کچھ ہے, دکھاتے ہیں آپ کو, پھر آپ بتائیے گا پکڑا گیا کہ نہیں گیا. ویسے یہاں کوئی آواز بھی آئے گی مجھے نہیں پتا, لیکن ایک آواز ضرور آئے گی. اچھا ہاں, وہ آئے گی, وہ آپ کو بتا دے گی, تھوڑے سے ہنٹس آپ کو دے دے گی کہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا. ذرا دیکھتے ہیں بھائی پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. لندن کی پراپرٹیز 90 کی دہائی میں خریدی گئی. الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. ان کو آف شور کمپنیز نیسکال لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف, میری ہمشیرہ جو ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہیں. بھائی کی کمپنی ہے جی, میرے بھائی کی ساری وہ پراپرٹیز بھی ہیں, میں اس میں بالکل ایک ٹرسٹی ہوں. میرے بھائیوں کی پراپرٹیز ہے جس میں میں ٹرسٹی ہوں. پکڑا گیا. یہ کیا پکڑا گیا؟ مجھے ایک بات بتا دیں, یہ کبھی مریم صفدر ہو جاتی ہیں, کبھی مریم نواز شریف ہو جاتی ہیں, پھر کبھی مریم صفدر ہو جاتی ہیں, پھر مریم نواز شریف ہو جاتی ہیں, ٹویٹر پہ مریم نواز شریف ہیں, گھر میں مریم صفدر ہے, پھر ابو کے پاس آتی ہیں مریم نواز شریف ہو جاتی ہیں, کیپٹن صفدر کے پاس جاتی ہیں مریم صفدر ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے. یہ بھی جمہوری حسن ہے. یہ جمہوری حسن دیکھیں نا, جمہوریت میں آپ کو آزادی ہے. خیرت کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ خاص کرے. بالکل درست بات ہے. تو یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے, مگر پکڑے تو گئے یہ لوگ. الحمدللہ پکڑا گیا. اچھا الحمدللہ آپ نے اضافہ کر دیا, الحمدللہ پکڑا گیا. یہ جو لائی ہے نا, یہ جو جھوٹ پکڑا جا رہا ہے, یہ دیکھیے آپ لاکھ خطوط دیتے رہے اور ہم ظاہر ہے کہ ہم نہیں بول سکتے, یہ کورٹ میں معاملہ ہے, سب جوڈس ہے. لیکن جو اس وقت ہم دکھا سکتے ہیں, جو ماضی میں آپ نے کہا, جو آپ کے ٹویٹس ہیں, جہاں پر آپ نے ٹویٹر پر اپنی گفتگو کی ہے, آپ نے خود کہا, آپ ٹرسٹی بھی ہو جاتی ہیں, کبھی آپ مالکن بھی ہو جاتی ہیں, آپ کے بھائی ماشاءاللہ, وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے ہی ان فلیٹس میں پہنچا, اچانک ایک آدمی اندر سے نکلا, اسے باہر آ کر کہا بھائی یہ تو تمہاری فلیٹ تھے, لو یہ سارے کاغذات وغیرہ. تو کچھ معلومات نہیں مل پا رہی ہیں کہ ٹریل ہے کہاں. تو اسی لیے یہ ہم نے سیگمنٹ رکھا ہے. اسی طرح کے جو آگے معاملات آئیں گے ان میں پکڑا گیا کیسے, کوئی تبصرہ فرمائیے گا کہ سیدھا ایک ٹریل بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ آگے چل کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عدالت کی کارروائی ہم دیکھ رہے ہیں وہ کس رخ کی طرف جائے گی؟ ایک آپ کا تبصرہ. ایک عدالت تو خیر بات کی بات ہے. ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر تھا سر, میں 7ویں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا, تو اس نے ایک بات کہی تھی بڑی اچھی. اس نے کہا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اس لیے جو اصل واقعہ ہو سچ بتا دیا کرو. وہ بچے آتے تھے نا جی, وہ کہتے تھے سائیکل پنکچر ہو گئی, پتا چلا سائیکل آئی نہیں, ہوگی تو پنکچر ہوگی. بس سیدھا کہو کہ میں لیٹ ہو گیا, دیر سے سو کے اٹھا, تو وہ یہ کہتے تھے کہ مطلب سائیکل پنکچر ہو گئی. تو پھر اگلا سوال ہے کہ پنکچر لگوایا کس سے, پنکچر کے پیسے تھے تمہاری جیب میں, تو پھر اور وہ سائیکل اب کہاں ہے, تو پتا چلا وہ تو پیدل چلا آ رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جو انہوں نے اس عمر میں سکھایا تھا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو آج یہ بالکل صورتحال ہے. اگر سچ بتا دیا جاتا شروع سے تو نہ کوئی کہانی بنتی, نہ کچھ ہوتا. زیادہ یہی ہوتا کہ بھئی آپ نے انکم ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں کیا تو آپ ایک وہ SRO نکال کے کہہ دیتے کہ بھئی پاسٹ کے بھی ڈکلیئر کر دو. آپ کے خیال میں 29 تاریخ تک ظاہر ہے کہ کوڈ جا رہا ہے, 29 تک گیا ہے,
تو 29 کیوں سب چن رہے ہیں؟ ہر شخص 29ویں کی طرف. ویسے تو 29ویں روزے کو کھینچ لاتے ہیں ہلال, اتفاق اس کو سمجھیے یا کہ ملا کا کمال, ایک بڑا مشہور شعر ہے ایک شاعر کا. ہم لوگ رمضان وغیرہ میں تو جاتے تھے 29ویں چاند کی طرف کہ بھئی آج عید ہوگی کہ نہیں ہوگی, کل چاند ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ اس دفعہ کی 29 تاریخ کی طرف کیوں جا رہے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب ستاروں کا حال تو آپ خود جانتے ہیں, اور ستاروں پہ کمند بھی ڈالتے ہیں, اور پوچھ آپ ہم سے رہے ہیں, ساری باتیں آپ کو خود پتا ہے. 29 جو ہے بڑی امپورٹنٹ تاریخ ہے. جنرل راحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بھی وہی دن ہے, اور پھر سپریم کورٹ کی بھی تاریخ آ رہی ہے. تو اتنی قیاس آرائیاں ہیں جن کو ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ مت کریں. لیکن آپ بتا دیں کہ 29 کے بعد بھی ایسے ہی چلتا رہے گا یا ایسے نہیں چلے گا؟ ایسا نہیں چلے گا. ایسے نہیں چلے گا. 29 کے بعد بھی ایسے نہیں چلے گا. کیسے چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ کیونکہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے 29 کے بعد بھی ایسے ہی چلتا رہے گا, ایسے ابھی سے بتا دیں, ابھی سے بتا دیں, آپ بتا دیں, آج آپ بھی پہلے بتا دیں. ایسے نہیں چلے گا. ایسے نہیں چلے گا. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب تو خواجہ صاحب نے بھی کہہ دیا ایسے نہیں چلے گا. اگر آپ سب لوگوں نے یہ امید لگا لی ہے 29 تاریخ سے کہ 29 کے بعد سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انتہائی برادرانہ مشورہ ہے, اور خواجگانہ مشورہ ہے, اور انتہائی نویدانہ مشورہ ہے, اور بہت ہی محبت کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسے نہیں چلے گا. آئیے آپ کو ذرا ایک ڈان کی حرکت دکھاتا ہوں. ڈان کی ویسے تو آج کل بہت ساری حرکتیں, ذرا یہ حرکت دیکھیے. ڈان بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے ڈان؟ بھئی نواز شریف صاحب ہیں, وزیر اعظم ہیں, جو ساتھ بیٹھے وہ آرمی چیف ہیں. کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تعلقات خراب ہیں, تعلقات اچھے, اور کیا بتانا چاہتے ہو ڈان بھیا؟ ذرا دیکھیے تو صحیح. کیا کر رہے تھے یہ؟ اور پیچھے بیٹھے ہوئے ہنس بھی رہے ہیں لوگ. یہ آپ ان کی ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ وردی میں ہیں, اور وہ اگر مسکرا رہے ہیں تو آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں ڈان؟ ڈان کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور راحیل شریف صاحب کے درمیان کوئی تعلقات اچھے نہیں ہیں, یا تعلقات اچھے ہو گئے ہیں؟ بھائی وہ وزیر اعظم ہیں, وہ آرمی چیف ہیں. اب آپ جس طرح دکھا رہے ہیں ایسے تو نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. یہ بات اب بالکل طے ہے. اب ہم آ گئے ہیں. بول کا یہ پروگرام ایسے نہیں چلے گا, روزانہ ہوگا 10:30 بجے, کیونکہ ہم سب مل کر آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں ان تمام پرابلم میکرز کو کہ ہم ٹربل شوٹرز آ گئے ہیں, اور ٹربل شوٹرز کا ایک ہی نعرہ ہے, ایک ہی جملہ ہے. کیا خواجہ صاحب؟ نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. اللہ حافظ. کل آپ سے اسی وقت پھر ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ساتھ تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اس اپنے بند کے ساتھ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.